بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1 ہے، اور یہ حدیث حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت ایک ایسی چیز ہے جو انسان اور اس کے رب کے درمیان میں ایک راز ہے۔ یہ صرف انسان ہی جانتا ہے کہ وہ جو کام کر رہا ہے اس کے پیچھے اس کی کیا نیت ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور یہ انتہائی اہم حدیث ہے، جس وجہ سے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے ان کو پہلی حدیث کا درجہ دیا ہے، یعنی کہ جب انہوں نے صحیح بخاری کو لکھا، اس کو ترتیب دی، تو انہوں نے اس حدیث کو سب سے پہلے رکھا ہے۔ اور اس کو پہلے رکھنے میں ایک حکمت پوشیدہ ہے کہ انسان جو بھی کام کرتا ہے اس کا دار و مدار، اس کے ثواب کا دار و مدار انسان کی نیت پر منحصر کرتا ہے، کیونکہ انسان کس نیت سے کام کر رہا ہے یہ اس کی اور اس کے رب کے درمیان میں راز ہے۔ اسی طرح یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا، کہ انسان جس نیت سے کام کرے گا اس کو ویسا ہی نتیجہ ملے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کو دیکھنے میں ایک شخص بہت نیک نظر آ رہا ہو، لیکن اس کی تمام نیکی، اس کے تمام اچھے اعمال کے پیچھے جو نیت ہے وہ اچھی نہ ہو۔ وہ نیت اس کی اور اس کے رب کے درمیان میں ایک پوشیدہ راز ہے۔ اس کا رب ہی جانتا ہے کہ وہ کس نیت سے کام کر رہا ہے، جبکہ لوگوں کو وہ کام بالکل ٹھیک نظر آ رہا ہے۔ اسی بات کو واضح کرنے کے لیے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پس جس کی ہجرت، یعنی کہ جو ہجرت کرتے ہیں، جو لوگ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ آئے، انہوں نے اپنے وطن کو ترک کر دیا۔ انہوں نے ہجرت کیوں کی؟ پس جس کی ہجرت دولت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو یا کسی عورت سے شادی کی غرض ہو، یعنی کہ ایک شخص جو ہجرت کر کے آیا ہے، اس کی ہجرت کرنے کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ وہ دنیا کی دولت حاصل کرنا چاہتا ہے یا وہ کسی عورت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، بس اس کی ہجرت انہی چیزوں کے لیے ہوگی۔ کہ دیکھنے میں تو آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ مکہ چھوڑ کر مدینہ آیا ہے، یا وہ اپنا شہر چھوڑ کر ایک شہر سے دوسرے شہر چلا گیا ہے، اور آپ سمجھیں دیکھنے میں آپ کو یہی لگ رہا ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی جگہ کو بدل رہا ہے، لیکن اس کی نیت اگر یہ ہے کہ وہ دنیا کی مال و دولت حاصل کرے یا وہ کسی عورت کو حاصل کرے، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ جو اس کی نیت ہے، جن کے حاصل کرنے کے لیے اس نے حاصل کرنے کی نیت سے اس نے ہجرت کی، کہ اللہ کے ہاں اس کی ہجرت جو ہے اس کا ثواب وہی لکھا جائے گا جس کی نیت سے اس نے کام کیا۔ اگر اس نے اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کی ہے تو اس کو اللہ کی رضا کا ثواب ملے گا، اسے اپنے اسلام کے لیے قربانی دینے کا ثواب ملے گا۔ لیکن اگر اس نے مال و دولت کے لیے ہجرت کی ہے یا کسی عورت کے حصول کے لیے ہجرت کی ہے تو اس کے نامہ اعمال میں وہی لکھا جائے گا۔ اس لیے آپ جب بھی کوئی نیکی کریں تو اپنی نیت کو صاف رکھیں، کیونکہ دنیا میں کوئی شخص آپ کی نیت کو جانے یا نہ جانے، لیکن آپ کا رب جو ہے، آپ کا جو خالق ہے، آپ کو جو پیدا کرنے والا مالک ہے، وہ آپ کی ہر نیت سے اچھی طرح واقف ہے۔ اس لیے اگر آپ اچھی نیت سے کام کریں گے تو اس میں برکت ہوگی اور آپ کو اجر و ثواب حاصل ہوگا، لیکن اگر آپ نیک کام بھی بری نیت سے کریں گے تو آپ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔